بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرہ وبارک وسلم صلی علیہ۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ ہم قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ رب العزت مختلف مثالیں دے کر مختلف واقعات بیان کر کے ان بنی اسرائیل کے کفر، انکار، ان کے حسد، ان کے ظلم، ان کے عناد اور ان کے اس بد کردار جو زندگی کے معاملات تھے ان کو بیان کرتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک اللہ رب العزت کے احسانات اور کرم نوازیوں اور نعمتوں کا تذکرہ کرتا ہے جو بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بارہا مرتبہ عطا کیے۔ آج ہمارا موضوع آیت نمبر 87 سے شروع ہو رہا ہے، جس میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب یعنی تورات عطا کی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے تسلسل کے ساتھ پیغمبر بھیجے، وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بینات واضح دلائل اور نشانی عطا کی، وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے انہیں پاک روح جبریل امی کے ذریعے تائید اور مدد کی، أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب بھی کبھی ان کے پاس رسول تشریف لاتا، بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، اس بات کو، ان احکام کو لے کر آتا جنہیں قرآن فرماتا ہے بنی اسرائیل تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے، استکبرتم، تو تم وہیں اکڑ جاتے اور تکبر کا راستہ اختیار کرتے، ففریقاً کذبتم، اور بعض رسولوں کو تم نے جھٹلایا، وفریقاً تقتلون، اور بعض رسولوں کو تم نے قتل کر ڈالا۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس کا ذکر کیا، اور آپ کو جو اللہ رب العزت نے کتاب تورات عطا کی تھی اس کا بیان فرمایا، اور فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے تورات عطا کی تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر اللہ نے نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ جاری رکھا، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، ان کے بعد ہم پے در پے نبی بھیجتے رہے۔ اب نبیوں کو بھیجنے کا مقصد آپ کو پتہ ہے کہ مخلوق کے لیے رہنمائی کا، رہبری کا، ہدایت کا، رشدوں کا، اور ان کو اچھائی اور برائی کا فرق کرنے کے لیے ایک پیکر محسوس کو بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک مثال بنا کر منہ سے بھی بیان کرتا اور عمل کر کے دکھاتا۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تسلسل کے ساتھ نبی بھیجے، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت
ابن مریم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، ہم نے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو روشن بینات، روشن نشانی عطا کی، اور پھر فرمایا وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے ان کی مدد کی روح القدس جبریل امی کے ذریعے۔ اب یہ جو ہم نے آیت کا آدھا حصہ پڑھا، اس میں دیکھیں کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پاک کے بعد لفظ کفینا ارشاد فرمایا وَكَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ۔ اب جو کفینا کا معنی ہے کہ ہم نے ان کے بعد تسلسل کے ساتھ، اب یہاں پر کفینا کے اندر اللہ نے جو حکم لفظ ارشاد فرمایا تو یہ اس کے اندر بعدیت پائی جاتی تھی کہ موسیٰ آئے اور ان کے بعد رسول اور آئے، اور پھر اس کے ساتھ جوڑ کر اللہ نے من بعد ہی ارشاد فرمایا۔ اب من بعد ہی کا معنی بھی یہ ہے کہ بعد میں، کفینا کے اندر بھی بعدیت پائی جاتی ہے، تو یہاں تاکید بیان کی، اور تاکید کر کے اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد پے در پہ تسلسل کے ساتھ نبی بھیجے۔ اور اس کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع بن نون آئے تھے، آپ کو وہ واقعہ پتہ ہے، ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، اللہ نے وہ موقع لایا تو کہ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملنے کے لیے گئے تھے تو ان کے ساتھ ان کے خلیفہ، ان کے غلام، قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے، وہ حضرت یوشع بن نون تھے۔ تو حضرت یوشع بن نون موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے، اشمعیل علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، شعیا اور ارمیا، عزیر، حزقیل، الیسع، یونس، زکریا، یحییٰ، الیاس علیہم السلام۔ یہ تسلسل کے ساتھ اللہ نے بنی اسرائیل کی طرف نبی بھیجے اور ان کی ہدایت کا سامان کیا۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو، یعنی جو حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے انہیں روشن دلائل عطا کیے۔ آپ کو وہ باتیں پتہ ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزات عطا کیے تھے، ان کو یہاں قرآن مجید البینات کے لفظ سے بیان کرتا ہے کہ واضح نشانیاں ان کے پاس تھی، روشن دلائل ان کے پاس تھے۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو روشن دلائل عطا کیے تھے، ان میں ایک یہ تھا کہ اگر کوئی مادر زاد اندھا ہوتا، پیدائشی اندھا ہوتا، تو آپ اس کو بینائی عطا کر دیتے تھے، اس کی روشنی بحال ہو جاتی تھی، اللہ پاک اس کی آنکھوں کا نور بحال کر دیتا تھا۔ یہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو یہ شان عطا ہوئی تھی کہ آپ اللہ کے حکم سے اس کے اوپر دم کرتے، اور اللہ نے جو ان کو کلام خاص عطا کیا تھا اور یہ جو روشن دلائل تھے، پھر آپ کو یہ بھی اللہ پاک نے صلاحیت دی تھی، جو کوڑی ہوتا، جس کا سارا جسم زخمی ہوتا، کوئی علاج نہ ہوتا، اس کو آپ دم کرتے، اس کو اللہ پاک شفا عطا کر دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو آپ کا بڑے معجزات دلائل میں سے بات تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کریم نے ان کو یہ شان عطا کی ہوئی تھی کہ وہ مردے کو اگر چاہتے تو یوں فرماتے قوم بِإِذْنِ اللہ، کھڑا ہو جا اللہ کے حکم سے، تو وہ مردہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر کھڑا ہو جاتا، قبر سے نکل اٹھتا۔ پھر اللہ کریم نے ان کو جو روشن دلائل عطا کیے تھے، ان میں سے غیب کی خبر دینا بھی ان کو اللہ پاک نے عطا کیا ہوا تھا۔ اسی بات کو قرآن فرماتا ہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح دلائل عطا کی۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، آگے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کی مدد کی روح القدس کے ذریعے، پاک روح کے ذریعے۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، تو یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام کا تذکرہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ جو اتنے بڑے معجزے عطا کیے تھے کہ کوڑی ٹھیک ہو جاتا، مادر زاد اندھے کو بینائی مل جاتی، اور مردہ قبر سے اٹھ کر زندہ ہو جاتا، یہ جو بھی ان کو روشن دلائل ملے تھے، معجزات ملے تھے، ان کے ساتھ مدد کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کو جبریل علیہ السلام کی ڈیوٹی لگا دی تھی
جبریل علیہ السلام ان کے مددگار، ایدنا تائید کرتے تھے، اور تائید کا معنی ہوتا ہے قوت دینا، تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جبریل علیہ السلام تھے۔ اور بعض یہ کہتے ہیں مفسرین کہ یہاں پر اللہ پاک نے یہ روح القدس سے مراد اسم اعظم ہے، اللہ پاک نے ان کو اپنا اسم اعظم عطا کیا ہوا تھا کہ جس کی برکت سے اگر وہ مردہ کو دم کرتے کہتے تو وہ اللہ کے اس نام کی برکت سے زندہ ہو جاتا، کوڑی کو دم کرتے وہ ٹھیک ہو جاتا، اندھے کو دم کرتے اس کو بینائی بحال ہو جاتی۔ تو یہ اسی طرح اللہ پاک نے ان کی بینات کو بیان فرمایا۔ آگے قرآن مجید فرماتے ہیں فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، یہ اب بنی اسرائیل جو اسرائیلی تھے، بنی اسرائیل، ان کو اللہ پاک مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے افَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ، جب کبھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس آتا، بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، وہ احکام لے کر جو تمہیں پسند نہ ہوتے، بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ، تمہاری جانیں جس کو پسند نہیں کرتی۔ پیغمبر آتا اور پیغمبر ایسے احکام لے کر آتا، شریعت لے کر آتا، اللہ کا حکم لے کر آتا، اللہ کی طرف سے ہدایات لے کر آتا، اور وہ باتیں ان کو پسند نہ ہوتی تو ان کا آگے سے جواب کیا ہوتا؟ استکبرتم، اللہ نے کہا پھر تم اس وقت اکڑ جاتے تھے، تمہارے اندر اکڑ آ جاتی، تکبر آ جاتا، اور پھر فرمایا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، ان نبیوں میں سے ایک گروہ تو ایسا ہوا کہ جو پیغام الہی لے کر آیا، اللہ کی ہدایت لے کر آیا، اللہ کی کتاب لے کر آیا، تمہاری رہنمائی کے اصول لے کر آیا، تو تم نے آگے سے اس کو جھٹلا دیا، مانا ہی نہ، انکار کر دیا، اور فرمایا وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور کچھ تو ایسے نبی تھے جو تمہاری بہتری کے لیے میں نے بھیجے اور تمہاری رہنمائی کے لیے بھیجے، لیکن تمہارا عمل یہ ہوا کہ تم ان کو قتل کرنے لگ پڑے۔ یہ تمہارا یہ طریقہ تھا، یہ بنی اسرائیل کا طریقہ تھا۔ آپ اس بات کو غور کریں کہ یہودی جو تھے وہ بعض رسولوں کو کیسے انہوں نے جھٹلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ان کو ماننے سے انکار کر دیا، کہ ہم تفصیل پڑھیں گے۔ اور بعض نبی ایسے تھے جن میں حضرت یحییٰ تھے، حضرت زکریا تھے، حضرت شایع تھے، ان کو انہوں نے قتل کر دیا۔ اب دیکھیں قرآن مجید بیان کس طرح کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے کہ بعض نبیوں کو تم نے جھٹلایا، فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم نے، یہ ماضی کا صیغہ، کہ کچھ ایسے تھے نبی کہ جن کو تم نے مانا ہی نہیں، انکار کر دیا۔ اور پھر آگے جو فرمایا وہ فریقاً تقتلون، اب جو دوسرا ہے قتل کرنے کا ذکر کیا تو اس میں اللہ رب العزت نے فعل مضارع کو بیان کیا۔ جب جھٹلانے کی بات کی تو ماضی کی بات کی کہ پچھلے زمانے میں جب تمہارے پاس نبی آئے تو تم نے ان کو مانا ہی نہ، ایک یہ بات۔ جب قتل کرنے کی بات ہوئی تو اللہ نے وہاں پر فعل مضارع، وہ فعل ہوتا ہے جس میں حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل کا معنی بھی پایا جاتا ہے، کہ جس میں دونوں زمانے پائے جاتے ہیں۔ تو یہاں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر ہونا یہ چاہیے تھا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، کچھ لوگوں کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا قَتَلْتُمْ، اور کچھ کو تم نے قتل کر دیا۔ لیکن اللہ نے قتل تم نہیں کہا، بلکہ فرمایا تقتلون، تم نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ جو بات فرمائی اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر ماضی کا کوئی واقعہ آپ فعل مضارع سے بیان کریں تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ حال ماضی کی پوری حکایت بیان کی جائے، اس پچھلے گزرے ہوئے واقعے کو اس طرح بیان کیا جائے کہ سننے والے کے سامنے وہ منظر اسی طرح سامنے آنا شروع ہو جائیں، ایسے لگے کہ جیسے آپ کے سامنے وہ واقعہ ہو رہا ہے۔ یعنی اللہ نے یہاں پر بنی اسرائیل کا وہ جو بدترین عمل تھا کہ اپنے محسنوں کو، نبیوں کو، اللہ کے پیغمبروں کو جو ان کے لیے اللہ بھیجتا تھا ان کو قتل کرتے تھے۔ اب ان کے قتل کی بات کو اللہ پاک نے ماضی کے واقعے کو، پرانی بات کو اللہ رب العزت نے فعل مضارع سے بیان کر کے ان کے ان بد کرتوتوں کو واضح کیا۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور کے زمانے کے جو یہودی تھے
ان کے کرتوت، ان کے عمل بھی پچھلے یہودیوں کے ساتھ ملتے جلتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے یہاں تک جو بیان کیا وہ یہ کیا کہ یہودیوں تم وہ ہو کہ کچھ لوگوں کو تم نے کچھ نبیوں کو جھٹلا دیا اور کچھ کو تم نے قتل کرنا شروع کر دیا۔ اب اس پچھلے زمانے کو حضور کے زمانے تک لے کے آتے ہیں تو حضور کے زمانے کے یہودیوں کا آپ عمل دیکھیں کہ انہوں نے بھی وہی کام کیا جو ان کے پچھلوں نے کیا تھا۔ پچھلوں نے نبیوں کو قتل کیا اور حضور کے زمانے کے یہودیوں نے بھی آپ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش کی۔ آپ کو وہ واقعہ پتہ ہے کہ ایک یہودی عورت نے حضور علیہ السلام کو ایک بکری، بھنی ہوئی بکری جس میں زہر ملا کے اس نے دیا، اور اس کا مقصود یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو نعوذ باللہ شہید کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بکری کو کھانے لگے، وہ بھنی ہوئی روسٹ بکری تھی، اس کی دستی آپ نے لی اور اس میں سے ایک دو لقمے لیے، تو اس بھنی ہوئی بکری نے آقا علیہ السلام کو بتایا کہ حضور مجھے نہ کھائیں، میرے اندر آپ زہر ملایا گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی عورت کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ یہ کام تم نے کیا؟ اس نے کہا بالکل کیا۔ آپ نے کہا یہ تم نے کیوں کیا؟ اس نے کہا جی میں نے اس لیے کیا تاکہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو زہر آپ کے اوپر اثر نہیں کرے گا، اور اگر آپ نعوذ باللہ جھوٹے نبی ہیں تو ہم آپ سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ تو ساتھ اس نے یہ پوچھا، اس نے کہا حضور آپ کو بتایا کس نے کہ میں نے اس کے اندر زہر ملایا؟ یہ تو بات کسی کو نہیں پتا تھی۔ تو آقا علیہ السلام نے کہا مجھے اس بکری کی اس دستی نے خود بتایا ہے کہ حضور آپ مجھے نہ کھائیں، میرے اندر زہر ملا ہو۔ یہاں ایک عقیدے کا اظہار بھی ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو اللہ رب العزت نے اتنا بلند شان عطا کی، اتنا اونچا منصب عطا کیا کہ آپ بھنی ہوئی روسٹڈ مردہ بکری کے اندر کی بولنے کی صلاحیت کو بھی آپ سن رہے تھے۔ اللہ نے اسے بولنے کی صلاحیت عطا کی اور حضور نے اس کو سنا، اور پھر آپ نے اس کی تصدیق اس عورت سے کی۔ یہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ جو یہودی حضور کے زمانے میں تھے ان کا طریقہ بھی وہی تھا جو پچھلے یہودیوں کا تھا، نبیوں کو قتل کرنا اور ان کے ساتھ ظلم کا طریقہ اختیار کرنا، کسی کو جھٹلانا، کسی کو برا کہنا۔ تو یہاں یہ بات آپ نے سمجھ لی۔ اگلی آیت میں دیکھیں اللہ پاک ان کا جو گفتگو ہے وہ کیسے بیان کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ۔ وہ جو یہودی تھے جب ان کو پیغام حق سنایا جاتا تھا، جب اللہ کی توحید سنائی جاتی تھی، اللہ رب العزت کا پیغام دیا جاتا تھا، ہدایت کی بات کی جاتی تھی، تو انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے دل غلاف کے اندر ہیں۔ اب قرآن کیا کہتا ہے آپ دیکھیں، بل لعنہم اللہ بکفرہم، ایسا نہیں ہے بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ بل لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتا ہے اب رحمت سے دور کر دینا۔ اللہ نے فرمایا اصل بات یہ نہیں، بلکہ ابھی وہ بہانے لگاتے ہیں اور ہدایت کی بات نہیں لیتے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے جو دل ہے وہ غلاف میں ہیں، ہم کوئی اور بات سن نہیں سکتے، ہم کوئی اور بات سننا نہیں چاہتے۔ اللہ نے کہا بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو رحمت سے دور کر دیا ہے۔ بل لعنہم اللہ، اور وجہ بیان کی بکفرہم، ان کا جو انکار ہے یہ مسلسل، یہ دیکھیں مسلسل انکار کرتے جا رہے ہیں۔ فقلیلا ما یؤمنون، اور بہت کم ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی اس آیت کی تائید میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کے دلوں کا حال اس طرح بھی بیان کیا، فرمایا بل طبع اللہ علی قلوبہم، بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، وہ نہیں ایمان رکھتے مگر تھوڑا سا۔ تو اب یہ جو حال ہے یہ یہودیوں کا حال، انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر قالوا قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہمارے دل بند ہیں، ہمارے اندر کوئی چیز جا نہیں سکتی۔ تو اس کو جواب اللہ نے دیا ایسے نہیں ہے، ابتداءً ایسے نہیں تھا۔ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، اس کے والدین اس کو مجوسی بناتے ہیں، عیسائی بناتے ہیں، مسلمان بناتے ہیں۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نہ وہ مجوسی ہوتا ہے، نہ عیسائی ہوتا ہے، نہ مومن ہوتا ہے، والدین اس کو اس طرف لے کے جاتے ہیں۔ یوں اللہ نے فرمایا کہ شروع میں اے یہودیوں تمہارا حال یہ نہیں تھا
تمہارے دلوں پر غلاف نہیں چڑھا ہوا تھا، تم نے کفر کیا، مسلسل نبیوں کا انکار کیا، مسلسل نبیوں کو تم نے قتل کیا، ہدایت کی بات چھوڑتے رہے، اور تمہارا یہ حال اب تمہارے کفر اور انکار کی وجہ سے ایسے ہوا، اور اللہ نے پھر اس پر مہر لگا دی۔ اب دیکھیں اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، اللہ کرتا ہی نہیں ہے، اللہ تو رحمت فرمانے والا ہے۔ وہ اپنا تعارف کراتا ہے الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور دیکھیں اللہ پاک نے نبی بھیجے کیوں تھے؟ ان کی طرف 1,23,999 نبی بھیجے، کیوں بھیجے تھے؟ تاکہ نبی ان کو ہدایت کے راستے پر بلائیں، راہ حق کی طرف بلائیں، کفر سے نکالیں، اندھیروں سے نکالیں، اللہ کی طرف لے کر آئیں، توحید کی طرف لے کے آئیں، ہدایت کی طرف لے کر آئیں۔ کتابیں اللہ نے ان کو کیوں دی تھی؟ تورات دی، زبور دی، انجیل دی، صحیفے دیے، کیوں دیے؟ تاکہ ان کو راہ حق دی جائے، لیکن انہوں نے بجائے اس کے ان نبیوں سے ہدایت لیتے، ان کتابوں سے رہنمائی لیتے، انہوں نے کہا وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اللہ نے کہا بات یہ نہیں ہے، تمہارے دلوں پر غلاف نہیں ہے، بلکہ اللہ نے لعنت کی ہے اور تمہیں رحمت سے محروم کر دیا ہے۔ ہم قرآن مجید کی دیگر آیات میں اگر دیکھیں تو ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، جب انسان ظلم، کفر، جھوٹ، گناہ اور اس طرح یہ جو دوسرا راستہ ہے شیطان کا، اس راستے پر چلتا رہتا ہے اور چلتے چلتے اس عادتوں کو پختہ کر لیتا ہے، تو پھر اللہ اس کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اللہ پھر جس کو گمراہ کر دے پھر اس کو کوئی ہدایت نہیں دیتا۔ یہاں پر آگے اللہ پاک نے فرمایا فَقَلِيلًا، بہت کم، یہ لفظ بڑا سمجھنے والا ہے، فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ، سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اب قلیلاً، قلیلاً کا جو یہاں پر اللہ پاک نے لفظ ارشاد فرمایا، اس کے 3 معنی بیان کیے مفسرین۔ وہ کہتے ہیں کہ قلیلاً ما یؤمنون، یعنی وہ ایمان رکھتے نہیں جی، یہ پاس تھوڑے ایمان والے ہیں، جیسے ہم بھی یہ جملہ بولتے ہیں اے تھوڑے یقین والا ہے جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یقین رکھنے والا نہیں ہے، یعنی یہاں پر انکار ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، لا یؤمنون ابدا۔ دوسرا معنی یہ ہے قلیلاً ما یؤمنون، یعنی یہ کم چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، زیادہ کا انکار کر دیتے ہیں، بس تھوڑی تھوڑی باتیں، کوئی 1-2-4 باتوں پر ایمان، باقی کا انکار۔ اور تیسرا معنی مفسرین نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں قلیل منہم یؤمنون، ان میں سے جتنے بھی یہ لوگ ہیں، ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو ایمان لانے والے، باقی سارے انکار کرنے والے۔ اب قرآن آگے فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی، اور وہ کتاب آئی مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جو ان کی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اب یہودیوں کے پاس آپ کو پتہ ہے کتابیں تھی، تورات موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، انجیل تھی، تورات تھی، زبور تھی، تو یہاں قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ پاک نے وَلَمَّا جَاءَهُمْ کتاب، جب ان کے پاس کتاب آ گئی من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، اور کیسی کتاب آئی؟ مصدقا لما معہم، جو تصدیق کرتی ہے جو ان کے پاس ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور حالانکہ وہ اس سے پہلے خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اس کتاب کے وسیلے سے کافروں پر، مشرکین پر فتح مانگا کرتے تھے اللہ سے۔ یہ بات ذرا غور سے سمجھیں کہ ان کا طریقہ کیا تھا، کہ جب اللہ رب العزت نے ابھی قرآن نازل نہیں کیا تھا، حضور رحمت کائنات تشریف نہیں لائے تھے، تو یہ یہودی، یہ اہل کتاب تھے، ان کے پاس تورات، زبور، انجیل تھی، اور ان سب کتابوں میں اللہ نے حضور کا ذکر کیا تھا، قرآن مجید کا ذکر کیا تھا، ایک کتاب آئے گی آخری فائنل کتاب، پھر حضور کا ذکر کیا، تو وہ پھر ان کتابوں کے اندر پڑھ پڑھ کر اللہ سے جب مدد مانگنی ہوتی مشرکین کے مقابلے میں اور کافرین کے مقابلے میں، جب ان کا مقابلہ ہوتا تو وہ پھر اللہ سے اس قرآن اور حضور کے ذریعے سے، وسیلے سے وہ مدد مانگا کرتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، جب وہ تشریف لے آیا حضور رحمت کائنات، جب وہ ذات اقدس آ گئی، جب حضور تشریف لائے، ما عرفوا، جن کو یہ جانتے تھے۔ اب قرآن مجید کا انداز دیکھیں،
قرآن کہتا ہے وہ آ گیا جس کو یہ عرفو عارف تھے، جاننے والے تھے، فکفروا بہ، اسی کا انکار کرنے لگ پڑے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کافروں پر لعنت ہے۔ یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، ہم اس بات کو پہلے پڑھ چکے آیت نمبر 44 میں غالباً، جس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ یہودیوں کا طریقہ تھا، وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا تم حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو۔ یعنی حضور رحمت کائنات کی ساری نشانیاں ان کو پتہ تھی کہ آپ اس کی ذات اقدس کیسی ہوگی، آپ کا قد کیسا ہوگا، آپ کی آنکھیں کیسی ہوں گی، آپ کی رنگت کیسی ہوگی، آپ کی ساری نشانیاں یہودیوں کو پتہ تھی۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا، جب وہ آ گیا جس کو یہ جانتے تھے، کفروا بہ، تو اسی کا انکار کیا، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، بس ایسے کافروں پر لعنت ہے۔ تو اب یہاں پر اس آیت کی اگر ہم تجزیہ دیکھیں تو ہمیں قرآن مجید کی آیت بتاتی ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے اور حضور کی آمد سے پہلے یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب وہ اللہ سے مدد مانگتے تو ان دو کا وسیلہ دیتے تھے، قرآن کا وسیلہ پیش کرتے اور حضور کا وسیلہ پیش کرتے۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ یہ جو مصدق ہے، مصدق لما معہم، یہ قرآن تصدیق کرتا ہے اس کی جو ان کے پاس تھا۔ اب ان کے پاس کیا چیز تھی؟ تورات تھی، زبور تھی، انجیل تھی۔ اب تصدیق دیکھیں تو بات سمجھنے والی ہے، قرآن تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی وجہ کیا؟ کیوں قرآن تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں؟ اس لیے کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے آیا اور باقی ساری کتابیں بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اور اللہ نے اول دن سے جو دین نازل کیا وہ اسلام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک جو بھی دین تھا وہ دین اسلام تھا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہی کا پیغام لے کر سب نبی آئے، سب کتابیں آئی۔ اب ان سب کتابوں کے اندر جو بنیادی تعلیمات تھی وہ ایک جیسی تھی، یعنی توحید کا ذکر تھا، جنت کا تھا، دوزخ کا تھا، نبیوں کا تھا، تو حلال کو جائز قرار دیا گیا، حرام کو ناجائز قرار دیا گیا۔ تو یہ جتنی والدین کے حقوق بیان کیے گئے، اخلاق حسنہ دیے گئے، یہ ساری باتیں تمام کتابوں میں موجود تھیں۔ پچھلے جمعہ میں ہم یہ پڑھ چکے، نماز کا حکم سب کے لیے تھا، حج کا حکم سب کے لیے تھا، صرف فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ ان شریعتوں میں اور شریعت محمدی میں، ان کی نبوتوں میں، ان کتابوں میں اور قرآن میں فرق یہ تھا کہ طریقہ کار مختلف تھا۔ اس دور کے لوگ جیسے تھے، وہاں کا ماحول جیسا تھا، اللہ نے ان کے مطابق وہ احکام نازل کیے۔ اور حضور جب تشریف لے آئے، آقا کائنات، امام الانبیاء، خاتم النبیین بن کر جب آپ تشریف لائے تو یہاں کے زمانے کے مطابق، آپ کے زمانے کے مطابق، آپ کے امت کے مطابق، یہاں کے افراد کے مطابق، قیامت تک کے افراد کے لیے یہاں مختلف شریعت عطا کی گئی۔ اب شریعت کا مختلف ہونا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے طریقہ کار کا مختلف ہونا۔ توحید اول سے تھی، توحید آخر میں ہے۔ توحید ہر دور میں تھی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ جنت کا ذکر اول سے تھا، آخر تک ہے۔ قیامت کا ذکر اول سے ہے، آخر تک ہے۔ فرشتوں کا، کتابوں کا، یہ سب باتیں ہر دور میں تھیں اور طریقہ کار صرف مختلف تھا۔ اب یہاں قرآن مجید دیکھیں، اس کی تفسیر میں مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب مشکل پیش آتی تو یوں دعا کرتے تھے، اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں اس نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں جس کی آمد کا، جن کے مبعوث ہونے کا آخری زمانے میں تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، ان تنصرنا اليوم، آج ہمیں فتح دے دے، یہ کافروں پر ہمیں فتح دے دے، علی عدونا، ہمارے دشمنوں پر فتح دے دے۔ اور لکھا ہوا ہے فینصرون، ان کی مدد کی جاتی تھی۔ حضور کا وسیلہ دے کر دعا کرتے، مدد کی جاتی۔ قرآن کا وسیلہ دے کر دعا کرتے، مدد کی جاتی۔ روح المعانی، القرطبی، تمام تفسیروں نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور یہودی جب اپنے دشمن کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ لڑتے جھگڑتے تو ان کو جس طرح تانا دیتے ہیں، اس طرح ایک بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے قد اقترب وقت خروج نبینا، ہمارے نبی کی آمد کا وقت ہو چکا ہے، قد اقترب، قریب ہو چکا ہے وقت، خروج و نبینا، ہمارے نبی کی آمد کا۔ یہودی
حضور کی آمد سے پہلے آپ کو اپنا نبی سمجھتے تھے. الذی بشر بہ موسیٰ، جس کی بشارت موسیٰ علیہ السلام نے دی. وبشر بہ عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام نے جن کی بشارت دی. ان کو کہتے فنتبعہ، ہم ان کے پیچھے چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے. وتقتلکم شر قتل، پھر ہم تمہیں بہت زبردست طریقے سے قتل کریں گے. یہ کافروں کو کہتے تھے. لیکن جب حضور تشریف لائے، آپ کی آمد ہوئی، تو پھر انہوں نے بغض کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، قرآن مجید آگے بیان کرتا ہے، اس کا حضور کا انکار کر دیا، کتاب کا انکار کر دیا. اور وجہ صرف یہ ہے، ہم بارہا پڑھ چکے کہ آقا علیہ السلام واحد نبی ہیں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے. باقی جتنے نبی تھے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے. قرآن فرماتا ہے بئس ما اشتروا بہ انفسہم، ان کی کتنا برا ہے وہ بات. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کا بڑا برا سودا کر لیا. جس کو مانتے رہے، جس کو جانتے رہے، جس کو پہچانتے رہے، جس کے صدقے سے دعائیں مانگتے رہے، اب اسی کو انہوں نے چھوڑ دیا. بئس ما اشتروا بہ انفسہم، انہوں نے اپنی جانوں کا برا سودا کیا. کیا برا سودا کیا؟ تشریح بیان کی اللہ نے کہا ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ انہوں نے اس کا انکار کر دیا جو اللہ نے نازل کیا تھا. بغیاً، وجہ بھی بیان کی، فرمایا وجہ یہ کہ وہ حسد تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی. نشانیاں پتہ تھی، علامات پتہ تھی، وقت پتہ تھا، ہر شے پتہ تھی، لیکن صرف بغض کی وجہ سے. آج بھی ہم آج کے دور میں دیکھیں کہ اگر ہمیں پتہ بھی ہو یہ بندہ حق پہ ہے، یہ سلسلہ حق ہے، یہ بندہ حق ہے، یہ بندہ صحیح ہے، لیکن ہم نے دیکھا یا ہم زندگی میں دیکھتے ہیں ہم اس کو نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ صرف حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے. ہماری طبیعت اس کی طرف نہیں جاتی. دل میں ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ اس کا مسلک ٹھیک ہے، اس کا طریقہ ٹھیک ہے، یہ بندہ حق پہ ہے، یہ غلط نہیں ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے. اب قرآن نے بیان کیا بغیاً، یہ حسد تھا. ان ینزل اللہ من فضلی علی من یشاء من عبادہ، اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وہی عطا کر دیتا ہے، اس کے اوپر وہی نازل فرما دیتا ہے. اب یہاں یہ بات سمجھنی ہے کہ یہ اگر کسی کوئی منصب ملتا ہے، کوئی درجہ ملتا ہے، کوئی مقام ملتا ہے، تو یہ اللہ کا چناؤ ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے وہ نبی بنا دے، جسے چاہے وہ رسول بنا دے، جسے چاہے وہ وحی کے ذریعے اس کو بلند درجے عطا کر دے، جسے چاہے کرامات و معجزات عطا کر دے، جسے چاہے اس کا نام بڑا کر دے. یہ تو اللہ کا کام ہے. اب جو بندہ اس بندے کے ساتھ بغض رکھے گا، اس کا مطلب یہ وہ خدا کا نافرمان ہوگا، وہ اللہ کا مقابلہ کرنے والا ہوگا. اس بات کو سمجھنا ہے. اور اس کے بعد قرآن فرماتا ہے وَفَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ. اب اس وجہ سے یہ جو ان کا طریقہ تھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو پہچانا پھر انکار کیا، قرآن کو پتہ تھا حق ہے سچ ہے پھر انکار کیا. اب وہ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، وہ غضب در غضب کے مستحق ٹھہرے. وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے عذاب مہین ہے. یہاں باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت قلیل ہے، اس لیے میں اس کو مختصر کرتے ہوئے قرآن مجید فرماتا ہے یہودی جو تھے فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، یہ وہ غضب در غضب کے مستحق ہوئے. اب یہاں پر مفسرین نے کہا کہ یہودیوں پر اللہ کا پہلا غضب کب نازل ہوا؟ جب انہوں نے بچھڑے کو خدا بنایا تھا. اور دوسری مرتبہ وہ غضب کے کب مستحق ہوئے؟ جب انہوں نے حضور رحمت کائنات امام الانبیاء کا انکار کیا تھا. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں تو آپ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا کر، ان کا راستہ عطا کر جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب، ان کا راستہ نہ دینا جن پر تیرا غضب ہوا. اب غضب والے لوگ کون ہیں؟ یہودی. اب یہودیوں کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ قوم غضبیہ، ایسی قوم جس پر اللہ کا غضب نازل ہوا اور وہ بار بار اللہ کے غضب کا مستحق ٹھہرے. اور آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے درد انگیز ذلت انگیز عذاب ہے.
اب یہاں پر کافروں کے لیے جو لفظ مہین کا ارشاد فرمایا لفظ، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے عذاب مہین، ذلت والا، حقارت والا عذاب، عذاب مومنوں کو بھی ہوگا جو گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، ان کو بھی عذاب ہوگا، لیکن اللہ پاک نے پورے قرآن مجید میں مومنوں کے لیے عذاب مہین کا لفظ نہیں ارشاد فرمایا، یہ صرف کافروں کے لیے فرمایا۔ اور کن کافروں کے لیے؟ کہا کہ جو میرے نبی کا انکار کرتے ہیں، جو میرے نبی کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کا انکار کرتے ہیں، اب اس لیے میں ان کو عذاب مہین، ذلت والا، حقارت والا اور درد انگیز عذاب دوں گا۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی ہدایت اور نور عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔